المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلال کتب اور آپ دیکھ رہے ہیں حج ٹرانسمیشن اسپیشل. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. یا پاک پروردگار آج اور ہمیشہ، یا پاک پروردگار جو ہماری جائز حاجات ہو، جو ہم آپ سے دعا فرمائیں، اللہ پاک تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا. اللہ پاک اس ملک کے لیے رحمت فرمانا، اس ملک کے حاکموں کو صحیح راستے پہ لگانا. اللہ میاں آنے والے سال، آنے والا حج جو ہو، اللہ کرے کہ اس پاکستان میں جتنی آج پریشانیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ خوشیاں جو ہیں وہ ہم آج اپنے ساتھ لے کر آئیں. یا خواتین و حضرات، یہ میں دعا آپ کے ساتھ آج اوپننگ میں صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت خانہ کعبہ کے اندر غلاف کعبہ جو ہے اس کی تبدیلی کا وقت ہے. مجھے کوئی روایت نہیں پتا کہ اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، میرا گمان یہ بڑی سختی سے، بہت ہی ایمان کی حد تک یہ مانتا ہے کہ جب کوئی ایسی تبدیلی دنیا میں رونما ہوتی ہوئی آپ دیکھیں، ہر کام ہی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دل کہتا ہے یہ کہ اگر خدا نہ چاہتا تو یہ کبھی ہماری عقل و دانش میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. کون لوگ ہو سکتے ہیں وہ اس دنیا میں 7.5 ارب لوگوں میں سے وہ چند لوگ کون ہو سکتے ہیں جو کعبے کی چھت پہ چڑھیں؟ یہ وہی چھت ہے جہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ کے پاؤں لگا کرتے تھے، جہاں امام حسن امام حسین اپنے چچا سے کہا کرتے تھے کہ آپ چھت پہ چڑھیے. اور یہ کون سے قدم ہیں اس بلال حبشی کے جن کی آواز اس جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دی جہاں جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آگے چلا گیا تو میرے پر جو ہیں وہ جل جائیں گے. جو چلے زمین پہ اور اس کے قدموں کی آواز سنائی دے آسمانوں پہ. آج انہی قدموں پہ قدم جو لوگ رکھ رہے ہوں گے، خدا کی قسم سوائے خدا پاک کے اس کے سوا کوئی نہیں جو یہ عمل کروا سکتا ہو. خواتین و حضرات، ہماری ٹرانسمیشن حج کی جو ہے
وہ سعادت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور میرے خیال میں ایک سما چینل کو ایک بہت بڑی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. اور اگر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے شاید ہماری بہت سی دعائیں ایسی قبول فرمائی، جس میں کہ ایک دعا یہ بھی تھی کہ جس طرح ہم رمضان سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حج بھی سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیلیبریشن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں حج اور عمرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے کلچر میں اس طرح ضم ہو جانا چاہیے کہ جس طرح لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جوانی میں شادی کر کے باہر ہنی مون پہ بھیجتے ہیں. میرے خیال میں حج اور عمرہ جو ہے یہ ملیشیا اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ملک اور خاص طور پہ ایران کے بچوں کی طرح یہ بھی ہمارا ایک رواج بننا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں یہاں پہ. اور اس بات کو جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کریں تو میری اس بات کو، اس جملے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کے بچوں میں ایک بنیادی تبدیلی یقیناً رونما ہوگی. جب آپ بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں تو یقین کیجیے ناممکنات میں سے ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی رونما نہ ہو. ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آج لاہور کا نہیں ہے، وہ کیونکہ میں آج کراچی میں ہوں اور ٹرانسمیشن انشاءاللہ تعالیٰ شام تک یہیں سے جاری رہے گی. ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہے. جو باہر سے کر رہے ہیں وہ 92 ساتھ میں لائیں گے 092، لیکن کراچی کا نمبر 21021 322 70848 322-70848 021-322-70848. آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اللہ نے اگر توفیق دی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ان کے معاملات کو ضرور جہاں تک ہو سکے گا شیئر کروں گا. آج خانہ کعبہ کی غلاف کی تبدیلی تو ہے، اور آج ہمارے مہمان جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وظائف کے سیگمنٹ کے بعد ان سے بات بھی کروں گا قربانی کے اوپر. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ میں صرف جانور اور بکروں کی قربانی کی بات نہیں کر رہا، ایک جذبہ ہے قربانی کا. اور یہ میں نے کل آپ کو 9 بجے اگر آپ نے ہمارا بلیٹن دیکھا ہو، کیونکہ انشاءاللہ ضرور دیکھا ہوگا، اس میں ایک بڑی خوبصورت باتیں تو اللہ کی ساری خوبصورت ہیں کہ جب حج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیسے علم ہوتا ہے کہ خدا کو میں نے پا لیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ وہ جو حاجی پھر رہا ہوتا ہے جس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوتی ہے، وہ ایک میدان سے دوسرے میدان میں کیا کر رہا ہوتا ہے. مینا سے جب آج لوگ فجر پڑھ کے نکلے ہوں گے عرفات کے لیے تو کیوں نکلے ہوں گے؟ کیا کر رہے ہوں گے؟ دعائیں مانگ رہے ہوں گے. بھئی ایک واک ہے جو چل رہی ہے. اور کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ یہ خدا کو تلاش کر رہے ہیں. اور ان کو خدا کیسے ملتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ صرف کیفیت قلب ہی دے سکتی ہے. اور کیفیت قلب کیسے دیتی ہے؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کو راوی کرنے والے جو ہیں، دیکھیے عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر خطاب، حضرت علی کرم اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جیسے صحابی ہیں. حضرت حنظلہ جو ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کہ ایک ایسا مارکا میں کہوں گیا کیا اس کو لفظ دوں، جس میں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ جو ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جب وہ احد کی جنگ تھی اور رات کو ان کا نکاح ہوا تھا اور صبح غسل فرمانے لگے تھے اور ایک دم خبر آ گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ پچھلے قدم پہ چلے گئے، تو آپ بغیر غسل کے تلوار لیے جو ہے وہ بھاگے چلے گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اور جب صحابہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کو غسل دینا ہے، تو کہتے کہ اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھتے، فرشتوں حنظلہ کو پروں میں اٹھائے غسل دے رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہی حضرت حنظلہ جو ہیں ایک دن تیز قدموں سے چلتے ہوئے مدینے کی گلی میں سے گزرے. اب اس بات کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے گا. تیز قدموں سے چلتے ہوئے گزرے اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ راستے میں ان کو ملے اور حنظلہ کو، میں کہتا ہوں یہ حدیث میں یہاں روک بھی دوں نا تو اس میں پورا مکمل ایک ایمان ہے. کہا حنظلہ رسول تو ابھی اس دنیا میں موجود ہیں اور تو تیز قدم سے چلتا ہے. یقین کیجئے کہ حیا اور ادب کی کیا حد ہے کہ جب محمد، جب استاد، جب نبی، جب پیغمبر موجود ہو تو قدم جو ہیں زمین پہ وہ بھی دھیرے سے، دھیان سے، ادب سے، نرمی سے رکھنے ہیں. کہا کہ ابو بکر سے کہا کہ حضرت بات ہی ایسی ہے. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں منافق ہو گیا ہوں، معاذ اللہ میں منافق ہو گیا ہوں. کہا یہ کیسے تمہیں لگا کہ تم منافق ہو گئے؟ کہتے صبح میں فجر پہ بیٹھا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے دوزخ اور جنت کی باتیں سنا رہے تھے اور حنظلہ جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. مجھے دوزخ یاد آ رہی تھی، مجھے جنت یاد آ رہی تھی، لیکن جو ہی میں گھر آیا تو میں بھول گیا سارا کچھ، میں بیوی اور بچوں میں مشغول ہو گیا. کہا بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا، پھر میں باہر چلا گیا، پھر میں کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا. پھر جب کام کرنے کے لیے مصروف ہوا تو میں بالکل ہی میرے دماغ سے نکل گیا کہ میں صبح کہاں پر تھا. نماز کا وقت ہوا، جب ظہر کا وقت ہوا تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ فجر پہ تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا. تو کہا دیکھو میں بھول گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا باتیں کر رہے تھے. تو یہ منافقت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا دیکھیے بڑے استادوں کے زمانے بڑے کیسے ہوتے ہیں. کہا حنظلہ اگر یہ منافقت ہے، آپ نے اختلاف نہیں کیا،
کہا اگر یہ منافقت ہے تو ذرا ایک لمحے کو یہاں پہ رک، میں جا کے اپنا امامہ اور جوتا پہن آتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ دونوں صحابی جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اب بڑا استاد جو ہے نا سنت کیا پیدا کرتے ہیں، بڑا استاد ہمیشہ دین میں نرمی پیدا کرتے ہیں۔ گئے اپنا واقعہ سنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کہتی ہے کہ مسکرائے اور کہا حنظلہ سے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہ یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ پوچھا یہ کیسے ایمان ہے؟ کہا کہ اگر تمہاری کیفیت جو میرے پاس یہاں بیٹھ کے ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت ہر وقت تم پہ طاری رہے تو یقین کیجئے کہ آسمانوں سے فرشتے جو ہیں وہ نیچے اتر آئیں، اور وہ نیچے اتر کے تمہارے بستروں میں تمہارا انتظار کریں کہ تم رات کو واپس پلٹو گے تو وہ تم سے مصافحہ کریں گے اور تم سے رخصت چاہیں گے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ آسمان کی ساری مخلوق زمین پہ اتر آئے؟ یہ جو کیفیت قلب ہے نا، یہ قبولیت ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اگر آج حج کے موقع پہ، غلاف کعبہ کی تبدیلی کے موقع پہ، لوگوں کا منی سے عرفات کی طرف سفر کے موقع پہ کسی بھی لمحے آپ کی آنکھوں، دو آنکھوں میں سے خدا کی قسم اگر ایک آنسو آ گیا اور اس آنسو کا جو مقدار ہے وہ صرف مکھی کے سر کے برابر ہوا تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ پہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام کر دے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اپنے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلال بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ میری کون بیٹی بول رہی ہے اور کہاں سے؟ بلال بھائی میں عمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی عمیرہ بیٹا فرمائیے، حکم کیجیے میرا بیٹا۔ جی بلال بھائی آپ آج کا ٹاپک حج کے بارے میں ہے تو آپ سے بات کرتے ہوئے جذبات میں قابو نہیں۔ جو میں 2 سال پہلے حج پہ گئی تھی تو اس وقت مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، بہت سی کوتاہیاں ہوئی مجھ سے جن کا اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے بہت غلطیاں کی۔ اتنی اچھی مجھے جگہ ملی لیکن میں اس سے وہ نہیں کر سکی، تو اس سے مجھے اب پشیمانی بھی ہوتی ہے کیونکہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئی تھی، زیادہ دماغ میرا ان کی طرف لگا ہوا تھا۔ تو میں بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں کیا ایسے عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور دوبارہ اس سرزمین پہ بلائے تاکہ میں اس سے صحیح طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ اور بلال بھائی بہت مشکل سے کال ملی ہے تو میں ذرا اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں اور شوہر کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی آپ سے۔ میرے شوہر ماشاءاللہ ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن بہت لاپرواہی ہر چیز میں کرتے ہیں۔ ان کا نام یاسین ہے۔ یاسین ہے۔ عمیرہ دیکھو میری بیٹی میری بات سنو، پہلی بات تو یہ کہ آج ہم حج کی باتیں کرتے ہیں نا، آج ہم وظائف کی باتیں نہیں کرتے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ منڈے سے بہت مشکل سے کال ملی ہے۔ اچھا میرے چندہ بتا میری جان، بتاؤ بتاؤ ضیاءالدین نام ہے ان کا۔ کیا نام ہے؟ ضیاءالدین۔ میاں کا نام؟ جی۔ اور آپ کے خیال میں یہ غیر ذمہ دار ہیں؟ نہیں لاپرواہ بہت ہے، یعنی کہ فضول خرچی اور ان چیزوں پہ بہت شکر ادا کرو، مرد کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے۔ کمال کرتے ہو، یہی تو واپس دیتا ہے سارا۔ علی کرم اللہ کا کال نہیں آپ نے سنا؟ بالکل سنا ہے۔ تو میں ان کے بارے میں بس یہی پریشان رہتی ہوں کہ ذرا تھوڑا بچوں کی مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ کمال کرتی ہے نا میری پیاری بہن، خدا کے اللہ ہے نا، بالکل اور اللہ ہی دے رہا ہے سارا کچھ۔ اور مرد جب خرچ کرتے ہیں نا تو یقین کرو کہ اللہ کی رسول کی بات، اللہ اس کو 70 گنا، اور جب اللہ کہتے ہیں نا 70 گنا، اس کا مطلب 70 ٹائمز نہیں ہوتا۔ اللہ کا 70 پتہ نہیں کتنا ہے، اللہ کا ایک دن پتہ نہیں کتنا ہے، اللہ کا ایک لمحہ پتہ نہیں کتنا ہے۔ اس لیے جب مرد خرچ کر رہا ہو نا تو میں تو ان مردوں کو بڑا اچھا مرد مانتا ہوں، میں تو ان مردوں کو اچھا مرد نہیں مانتا جو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے شکر ادا کرو یہ اچھا آدمی ہے۔ اچھا، اور بلال بھائی میرے بچے ہیں، فصیح بہت زیادہ ضدی اور نہ شرارتی ہے، بالکل کہنا نہیں مانتا، تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اپنا وزن کبھی نہیں بڑھانا عمیرہ۔ پہلا مشورہ تو ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ۔ دوسرا مشورہ یہ کہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھنا ہے۔ یہ تمہارے دماغ میں جو اتنے خیال ایک وقت میں آتے ہیں نا، یہ ان کو سیگمنٹیشن دے گا۔ دوسری چیز جس کا تم نے ذکر نہیں کیا وہ تمہارا غصہ ہے، جس کے لیے تمہیں پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ۔ یہ جو سلام کا لفظ ہے نا، یہ اللہ کا، یہ آگ پہ اترا ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مہمان جتنے بھی، میرے مہمان نہیں ہے وہ علماء کرام، میں ان کا مہمان ہوں، آج ان سے بات کرنی ہے اور اس بات پہ بڑی لمبی بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ اس قدر کیسے کیا کرتے ہیں کہ آگ پہ اترتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو پہلی تم نے بات کی، میں یقین سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارا وہ معاملہ جو دل کا ہے وہ قبول نہ ہوا ہوتا تو 7.5 بلین لوگوں میں سے آج تم سما کے چینل پہ بلال کتب سے بات نہ کر رہی ہوتی۔ یہ اللہ ہے جو کنیکٹیوٹی کرتا ہے۔ ایک بات، اور پھر ایک صحابی کی بات بتا کے آپ کو بریک پہ جاتا ہوں۔
صحابی تھے، وہ میری طرح کے تھے نا. میں جتنا مرضی صحیح قرآن پڑھنے کی کوشش کروں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں لاہور کا رہنے والا ہوں. میری زبان سے رے اور رے کا فرق جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے مٹے گا. میں نہیں صحیح پڑھ سکتا. میں بڑا ڈر اس لیے میں پبلکلی پڑھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے بڑی شرمندگی آتی ہے. لیکن وہ صحابی جو ہے نا وہ مجھے یاد آتے ہیں. وہ ان کو نہیں پڑھنا آتا تھا، وہ بھی اجمی تھے، تو انگلی رکھتے تھے قرآن کے ہر لفظ کے اوپر اور بسم اللہ پڑھتے جاتے تھے. تو جب انتقال ہوا تو خواب میں آئے ایک صحابی کو اور کہا کہ حضرت کیا بنا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اور کس بات میں معاف کیا؟ اللہ. وہ کہتے کہ میں ہر بات پہ کہتا تھا کہ اللہ یہ تیرا لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن میں نے قبول بھی کیا اور میں نے مان بھی لیا. جب آپ اللہ کی ہر مان لیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی ہر مان لیتا ہے. اس لیے دل میں ملال نہ رکھنا. جو مانگا، جس دل سے مانگا، اللہ نے اسی دل سے ویسے ہی قبول کر لیا. خواتین تو چھوٹے سے وقت پہ جاتے ہیں اور واپس آئیں گے اور انتہائی خوبصورت اور میں کیا کہوں انتہائی استاذہ میں سے، اور جن کی میں اپنے دل سے اس قدر کرتا ہوں کہ یقین کیجئے میرے لیے الفاظ نہیں ہیں. ایک میرے لاہور میں مہمان بیٹھے ہیں اور ایک میرے ساتھ کراچی میں. ان سے بھی ملاقات کراؤں گا اور غلاف کعبہ سے بات شروع کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماں سیدہ عائشہ اس کو راوی کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تو فقراء سے یعنی کہ فقیروں میں سے اٹھانا. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. لوگ اپنی رائے دیتی ہیں. کیونکہ میرے پاس دونوں علماء اس وقت ہیں تو میں ادب سے اس کی تفسیر حدیث کی نہیں کر سکتا. میرے خیال میں جو میرے محمد نے جیسے کہا ہے نا، میں اس کو ایسے ہی لیتا ہوں. جیسے کہا میرے رسول نے وہی حق وہی سچ ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آج اگر آپ دیکھیے اور آج حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں پہ اپنے ماضی کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ان کو ہر چیز جو ہے وہ آنے والے مستقبل کی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈیمینشنل کارپوریٹ کلچر. اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا. میں انتہائی ادب سے لاہور میں میرے مہمان ہیں مولانا روکڑی صاحب. روکڑی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم روکڑی صاحب. روکڑی صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی، ذرا تھوڑا سا کیجیے گا بندوبست. اور میرے ساتھ کراچی میں ہے مولانا حکیم اکبر در صاحب. در صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات آپ نا اپنے دل میں آج اور ہمیشہ کے لیے رکھ لیجیے گا کہ یوں برابر بیٹھنا نا خدا کی قسم مجھے آپ کے ساتھ بے ادبی لگتا ہے. لیکن اس کو نہ صرف آپ ایک کلچر سمجھیے گا کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے، ورنہ ہماری جگہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے قدموں میں ہے. آپ کا جو علم ہے اور آپ کی جو میں روکڑی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آج غلاف کعبہ جو ہے اس کی تبدیلی ہو رہی ہے. جو خادم کعبہ ہیں، حرمین شریف ہیں، وہ کعبے میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عرق گلاب سے فرش کو دھوتے ہیں. پہلا سوال تو پتہ ہے میرا آپ سے کیا ہے کہ جو کعبے کو صاف کرنا اور دھونا ہے، خدا کے گھر کو تو ہم کوئی صاف نہیں کر سکتے. ہم پتہ ہے کس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے قلوب کو، ہم اپنے دلوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. جب دل صاف نہ ہو تو عرق گلاب کیا فرش کعبہ کو صاف کرتا ہے؟ میں یہ سوال نہیں کرتا. مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ کیا کعبے کو غلاف پہنانا جو ہے یہ رسم ہے، کوئی سنت ہے؟ اور اگر سنت ہے تو کب سے ہے؟ تاریخ میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ کب سے یہ سلسلہ جو ہے اس طرح جاری ہے اور ہم کیوں پہنا رہے ہیں کعبے کو غلاف؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بلال صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرا سوال پہنچا آپ تک؟ جی سوال پہنچ گیا ہے. جی حکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک مبارک دن میں بہت اچھا پروگرام منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد جب قوم نوح پہ عذاب آیا پانی کا تو یہ پانی کی وجہ سے شہید ہو گیا. تو پھر اس کعبہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا
اس کے بعد یہ غلاف جو تھا یہ پہنانا شروع کیا گیا. اس کو ہم سنت تو نہیں کہہ سکتے، تو بہرحال یہ اس وقت کا ایک رواج تھا، جتنی میری معلومات ہیں کہ اس رواج کے مطابق بیت اللہ کو غلاف پہنایا گیا. لیکن حقیقت میں یہ جو غلاف ہے، یہ غلاف بیت اللہ کا ہمیں کچھ سبق دیتا ہے، کچھ نصیحت دیتا ہے. واہ، وہ کیا نصیحت ہے سر؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ دنیا میں جتنے بھی مکان ہیں، گھر ہیں، ان میں سے سب سے عزت والا گھر اگر ہے تو وہ بیت اللہ ہے. بے شک ہے، اب باقی بیت سب اللہ عکس ہے. کو- بالکل بیت اللہ کو غلاف سے ڈھانپا گیا ہے. تو اسی طرح ہمیں اس سے یہ نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے، جو عزت والی چیز ہو اسے ڈھانپا جاتا ہے. کیا نقطہ نکالا ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت نقطہ نکالا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ واہ، جو بھی عزت والی چیز ہے اسے ڈھانپا جاتا واہ، ہے. کیا نقطہ نکالا ہے. جسے ڈھانپا نہ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عزت والی چیز نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے حضرت. کیا اس بات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ غلاف جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہوگا یا اس سے جدا ہے؟ نہیں، حصہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے خانہ کعبے کا. خانہ کعبے کا جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس کو ہم حصہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بڑی یہ اس کا خوبصورت غلاف ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ ایک مزاج ہوتا ہے نا، ایک رواج. جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو تقوی ہے، حضرت آپ کی اجازت سے کہہ رہے ہو، جو تقوی ہے نا وہ ہے شریعت، بے شک. وہ شریعت ہے. حقیقت. لیکن جو تقوی ہے وہ اس کی مزاج پر پرستی ہے. مزاج کیسا ہے آپ کا شریعت کے بارے میں؟ اب اگر حیا کو ایمان کا حصہ کہا گیا تو اس کا مطلب کہ حیا ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے. صرف اگر حیا نہیں ہے تو رسول پاک کہتے ہیں اس میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایمان نہیں ہو سکتا تو حیا کا ایک مقام ہوگا. اب حیا اگر ہوگی تو حیا ہے زندہ چیزوں کے لیے. بے شک. ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ میں ہاتھ باندھے ہوئے تاکہ میری کلاس نہ ہو. سبحان اللہ. اگر زندہ چیزوں کے لیے حیا ہوتی ہے اور اللہ عزت بھی زندہ چیزوں کو دیتا ہے، بے شک. تو جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تیرا بڑا مقام ہے لیکن ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے، تو مومن تو زندہ ہے نا. بے شک. حقیقت. تو مقابلہ دو زندوں میں کیا جا سکتا ہے. حقیقت. صحیح بات. ایک غیر زندہ اور ایک زندہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں حضرت ہو سکتا. حقیقت. ایسا. صحیح بات. اب یہ تقدس ہے، یہ حیا ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، اور تقدس بھی جس چیز کا ہو اسی کو غلاف دیا جاتا ہے. حضرت جہاں تک میری اطلاعات ہے، جہاں تک میں نے پڑھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی کہ اس کو پردہ ڈالا جاتا ہے. آج جب ہم اس کو بدلتے ہیں اور ہم انہی مقامات پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں کہ ہمارے جد امجد کھڑا ہوا کرتے تھے، اب غور کیجئے کہ ان قدموں پہ قدم پتہ نہیں آ جائیں. کن قدموں سے میں سوچ رہا تھا کہ آج جو کھڑے ہوں گے لوگ وہاں پہ چھت کے خانہ کعبہ کی چھت پہ، وہ کس دل سے کھڑے ہوں گے، کہاں کھڑے ہوں گے. کیونکہ میں پہلی دفعہ جب میں نے زندگی میں کعبہ دیکھا تو دراصل یقین کیجئے ٹانگوں میں سے جان نکل گئی. ٹانگوں میں جان ہی نہیں تھی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. میرا جی چاہ رہا تھا شاید میں رینگ کے جاؤں گا وہاں تک، میں چل کے جا ہی نہیں سکتا. وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ لیکن وہ اللہ کے چوزن وانس ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، وہ غلاف کو بدل رہے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے. حضرت یہ جب اللہ فضیلت دیتا ہے تو پھر اللہ ان کا حساب کیسے لے گا؟ واہ، کیا بات. اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے ماشاءاللہ. صحیح کہ بات. یہ اللہ کے گھر کو پردہ دے رہے ہیں، اس کو تازہ کر رہے ہیں. کیا خوبصورت. اب دیکھیں یہاں میں ایک بات جو عرض کروں کہ خانہ کعبہ کے جیسے بھی روکی صاحب نے بڑی عمدہ بات بڑی کہی عمدہ بات کہ جو ہے وہ جو عزت اور حرمت والی چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے ڈھانکا جاتا ہے، پوشیدہ کیا یہاں جاتا ہے، پردے کی بات کی جا چھپایا سکتی ہے جاتا لیکن آج نہیں ہے اس کا اب دن. یہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے پردے کی حکمت بیان فرمائی ہے، وہاں ارشاد ہوا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن واہ. ذالک ادنا. اب دیکھیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ذالک ادنا ان یعرفنا.
یہ تاکہ وہ پہچان جائے ہیں واہ کہ وہ یہ مومنین کی اور نبی وقت کی بیٹیاں ہیں یا بیویاں ہیں یا جو ہے وہ مومنین کی خواتین ہیں. تو کہا کہ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین، اور تاکہ ان کو کوئی ایذا نہ دے سکے، یہ غیروں سے جدا ہو جائے. کیا بات، ان کو ایک احترام کا جو ہے وہ ایسا درجہ الگ ہے. اور آج وہی ہمارے ہاں ابھی معاشرے میں، میں ایک وقفے پہ جاؤں گا، بڑے ہی ادب کے ساتھ روکڑی صاحب نے لاہور میں بیٹھے، لاہور میں خدا کی قسم میں کہتا ہوں جو لوگ ہیں نا، چاہے چند ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ مجلس کریں تو دل جو ہے نا وہ شاید کسی اور جگہ پہ ہی رہتا ہے. یہ جو بات ہے نا آج روکڑی صاحب نے کہی کہ تقدس والی چیز کو ہی پردہ کیا جاتا ہے. وہ دوست، وہ بہن، وہ بھائی، وہ عقل مند لوگ جو کہ میرے قد سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں، جن کے میں قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، وہ جب کہتے ہیں نا کہ قرآن صرف غلافوں میں لپیٹنے کے لیے ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں، قرآن غلاف میں لپیٹنے کے قابل اس لیے ہے کیونکہ وہ تقدس کی چیز ہے. آپ تقدس کو اگر پامال کریں گے تو پھر آپ میرے ساتھ جنگ میں ہوں گے. خواتین استاد وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك لا شريك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے فقیروں میں سے اٹھانا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ عائشہ تم نہیں جانتی، جو فقراء ہوں گے وہ بغیر حساب 40 برس پہلے، اللہ بہتر جانتا ہے محمد کے 40 برس کتنے ہوں گے، وہ جنت میں پہلے داخل کر دیے جائیں گے. صاحب ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، سنت محمد پہ نہیں چلنا چاہتے. یہ ایک بڑا اختلاف ہے. لیکن خواتین حضرات، انتہائی استاد، بہترین استاد، محترم انسان، خوبصورت اور خوبصورت شہنشاہ نقوی صاحب حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت آپ سے گلہ ہے، آپ ہمیں اپنی توجہ بڑی کم دیتے ہیں. نہیں آپ نہیں، بلکہ مجھے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرے لیے، شاہ صاحب کوئی جواب نہیں ہے. ایسے ہی ہے، لیکن کچھ آپ کو معلوم ہے کہ مصروفیات، معاملات، البتہ انشاءاللہ آئندہ اس کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرت بات ہو رہی تھی غلاف کعبہ کی، اور غلاف کعبہ کو وہ جب جا کے وہاں پہ اسے لگیں اور اسے اپنے ساتھ چمٹیں، تو وہ جو وہاں پہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، نہیں کرنا. تو میں نے اس وقت سوچا کہ یہ اگر غلط ہے تو اس غلط میں کتنا اللہ نے لطف ڈال دیا، کہ کیا لطف آتا ہے کہ اسی کے سانس میرے آنسو جو ہیں وہ لگیں. میرا دل اس بات پہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اگر اس کو میں یوں کہوں کہ وہ غلاف جو ہے وہ صرف ایک پردہ ہے، وہ کچھ تو اس سے زیادہ ہوگا. یقیناً. دیکھیں میں نے جو ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی تو اس میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ کیا غلاف کعبہ جو ہے کعبے کا حصہ ہے. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ گتا ہے وہ ایک عام طور پر جو ہے جوتے کے ڈبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی جلد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. گتا ہے، گتا وہی ہے، اس کی قدر اور ہے، اس کی قدر و منزلت کچھ اور ہے، اس کی قدر اور ہے. اس کو لوگ جو ہے وہ سر پر بھی رکھتے ہیں، چومتے بھی ہیں. نسبت اس کو ہو گئی ہے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ. تو نسبت جب خانہ کعبہ کو سے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہو گئی تو وہ بھی وہ ہمارے لیے اتنا محترم ہو گیا کہ ہم اس کو سر پر بھی رکھیں اور اس کو چومیں بھی اور اس کو جو ہے وہ جو ہے سینے سے بھی لگائیں. اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور اگر اس کا ٹکڑا ہو گھر میں اور اس کو چوم کے دعا کرے، وہ بھی ویسی ہی بات ہے. بالکل وہی نسبتوں کی بات ہے، نسبت کی بات ہے. حضرت اس بات کو تاکہ کوئی اور طرح سے نہ لے لے، میں ادب سے کہہ کے آپ کی طرف یہی سوال لا رہا ہوں کہ ابو لہب جو تھے نا، یہ بڑے خوبصورت آدمی ہوا کرتے تھے. اچھا، چاہے اس پہ لعنت ہو، آدمی خوبصورت تھا، لمبا اونچا تھا، اور عورتیں چھپ چھپ کے نا اپنے گھروں میں سے نا باہر نہیں نکلتی تھی، ڈرتی تھی کیونکہ سرداروں میں سے تھا، تو چھپ چھپ کے کوٹھوں سے، چھتوں سے دیکھا کرتی تھی. لیکن حضرت بلال حبشی چھوٹے قد کے تھے، رنگ سفید نہیں تھا، ہاں، لیکن خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے ہاں خدا کی قسم کوئی خوبصورتی کا معیار اور ہے ہی نہیں سوائے نسبت کے. جو نسبت سے ہے وہ حسین ہے، وہ جمیل ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے. باقی دنیا میں کوئی 6 فٹ 3 انچ کا ہو یا نہ ہو، اس سے کچھ نہیں. حضرت اس پہ فرمائیے کہ کعبے کے غلاف کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بڑی توفیق رہی ہے اور سعادت رہی ہے، البتہ اس دفعہ محروم ہوں، اور بارہا خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر دعا کی ہے، اور ایک خاص کیفیت وہاں پر ہوتی ہے جو آپ میں سے سب کو احساس ہے اس کا.
غلاف خانہ کعبہ کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو یہ پیغمبر کے زمانے سے ہے، اور جس چیز کو پیغمبر نے پسند کیا ہو، ہم کون ہوتے ہیں ناپسند کیا کرنے بات والے؟ ہے، کیا بات ہے. اور ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج کا سارا دن بس پیغمبر کے قدموں پہ قدم چل رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک بات غلاف کی ہے تو غلاف یہ جو آپ نے لباس تن کیا ہوا ہے، میں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، تو لباس حسن اور زیبائی میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور لباس اگر بدن سے مس ہو جائے تو اس کی نسبت ہو جاتی ہے. قمیص حضرت یوسف کا کیا قصہ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ اگر حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دیا جائے تو ایک نبی کی بینائی پلٹ جاتی ہے. قمیص میں کیا دم تھا، گواہی ہے، جی گواہی ہے. اور وہ قمیض لا کے جب حضرت یوسف کی پہنچائی گئی تو ابھی قمیض پہنچی نہیں تھی کہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں مجھے اپنے یوسف کی بو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر نسبت کسی کپڑے سے بھی ہو جائے، اس میں تو خوشبو پیدا ہو جائے. نسبت کسی کپڑے سے بھی ہو جائے اس میں بھی خوشبو آ جاتی ہے، اس میں بھی وہ تاثیر آ جاتی ہے، تاکہ چاہے وہ تعویذ ہو چاہے وہ غلاف ہو. جی کیا بات ہے. اب نسبت حضرت یوسف کی قمیض حضرت یوسف پہ بات کروں گا شاید بڑی ادب کے ساتھ، خبروں کا وقت ہے اس پہ جانا ہے. خواتین حضرات، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شاہ صاحب نے چھوڑ دیا نا، یہ جو قمیض ہے نا، یہ شہادت ہے کہ آپ کا جو پسینہ ہے نا، یہ خوف خدا میں ہے یا محنت میں ہے، اور کوئی گواہی نہیں دے سکتا. جب یہ پیغمبروں کی قمیض ہوگی تو وہ گواہی دیں گے کہ یہ قمیض جو ہے یہ کس نسبت سے آئی ہے اور یہ پیغمبر کیا چاہتا ہے. چاہے پیغمبر وہاں پر ہوں یا نہ ہوں، نسبتیں وہاں حکم لے کے پہنچتی ہیں. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ غربا کی بات ہو رہی ہے، بات آگے بڑھانے کو میرا جی نہیں چاہ رہا، کیونکہ مجھے وہ بات اتنی محبت ہو جاتی ہے جو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو. غور کیجئے کہ آنے والا سلام کرے گا، یہ بھی بات جو ہے نا یہ غربا سے ہی ایسوسیٹڈ ہے. وہ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور جو آنے والے تھے، ان کا لباس ذرا اچھا ہوگا، ان کو تھوڑا سا ہلکا سا تکبر ہوا تو خدا نے کیا فرمایا تھا کہ ان سے کہو کہ جب آئے آئندہ، مطلب کہ طنزاً بات ہے، تو سلام کیا کریں، اور یہ لوگ یہیں پہ بیٹھیں گے. حضرت بلال حبشی کا ذرا حلیہ غور فرمائیے کہ میں کیا عرض کروں، میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ لعنت ہوگی اس شخص تک قیامت تک جو کہ اتنا خوبصورت اور حسین تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے قدموں کی آواز جو کہ زمین پہ چلتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ سناتے ہیں، جو کہ رنگ میں ہماری طرح کے ہم گہرے رنگ کے اور چھوٹے قد کے. شہنشاہ نقوی صاحب، ادب کے ساتھ آپ سے بات ہو رہی تھی اور میں نے بات کو بیچ میں کاٹ دیا تھا کہ غلاف جو ہے یہ تقدس تو ہے، یہ سمبل ہے، شاید یہ استعارہ ہو کسی چیز کا. میں کیوں مجبور ہوں اس بات کو سوچنے کے لیے کہ یہ حصہ ہے؟ ہر عفیف اور عزیز چیز کو ڈھانپا جاتا ہے، ہر پیاری اور حسین چیز کو چھپایا جاتا ہے. کیا بات. نظر جس کو لکھنے کا امکان ہو اسے چھپایا جائے گا، چھپایا جاتا ہے. خواتین کے لیے حجاب ہے، آپ کوئی اچھی غذا بناتے ہیں تو اسے ڈھانپتے ہیں، چائے بنانے کے لیے ٹکوزی ہوتی ہے. اور بدن کو کیونکہ بری نگاہوں سے بچانے کے لیے، حسن میں اضافہ کرنے کے لیے، تو ہماری بات بڑی حسین بات پر ہی تھی، اور وہ یقیناً قرآن کی بات تو حسین بات ہے. حضرت یوسف کی قمیض، حضرت یوسف کی قمیض جو حضرت ابراہیم کی قمیض، حضرت ابراہیم کو جو آگ نے اثر نہیں کیا، وہ ایک قمیض پروردگار عالم کی جانب سے ان کو دی گئی تھی. اور وہ اللہ نے علت، دیکھیں علت و معلول کا سسٹم نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی چیز ہمیں اثر نہیں کر رہی، آگ کا کام ہے جلانا، اگر وہ نہیں جلا رہی تو اللہ نے کوئی اس کا اہتمام کیا ہوگا. وہ لباس تھا حضرت ابراہیم کے پاس. یعنی کہ اللہ نے اپنے فزیکل لاز کو نہیں توڑا. اور یہ معجزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علت اور معلول اور سبب و مسبب کا نظام ٹوٹے گا، نہیں، نظام وہی ہوگا. اللہ پھر اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کر، یہ معجزہ ہے جی کہ اللہ کا خاص اہتمام ہو. ورنہ اللہ نے جو نظام قرار دیا ہے کائنات میں، اسباب کا نظام، وہ نہیں ٹوٹے گا. حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب جیسے نبی کو آنکھوں کی بینائی بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ کا غلاف یا خود قرآن مجید، جیسے آپ کچھ دیر پہلے گفتگو فرما رہے تھے، قرآن مجید کا جو جلد ہے اس پہ جو ہم غلاف چڑھانے کے علاوہ خود جلد، قرآن کی جو جلد ہے وہ غلاف ہے یا نہیں. میں مکے میں تھا، ایک بہت حسین سی مختصر سی بات ہے کہ ہمارا معلم تھا، یعنی مکتب کا معلم تھا، وہ قرآن ہدیے میں دے رہا تھا، اور قرآن دیتے ہوئے
وہ قرآن کی جلد کا بوسہ لے رہا تھا. اچھا. تو ایک بزرگ عالم وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کی جلد کا بوسہ لے رہے ہیں, قرآن تو اندر ہے. واہ, قرآن تو کیا دور کی کھینچی ہے. جی, ہاں, قرآن تو اندر ہے, تم جلد کا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ تو کہنے لگے کیونکہ جلد قرآن ہی کی ہے. ہاں. تو اس وقت انہوں نے بہت اچھا جملہ کہا تھا جو میں سامعین ناظرین اور آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن مجید اندر ہے, اس کی جلد کا بوسہ لے رہے ہیں کہ یہ قرآن کی جلد ہے, تو یہ جو ذریعہ پیغمبر ہے. واہ 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 واہ, پھر ہم اس کا بوسہ کیوں نہ لیں؟ واہ 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 واہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ, نامناسب نسبتیں دیتے ہیں آپ ذریعوں کو احترام نہیں دیتے. تو غلاف خانہ کعبہ, اور اگر کیا مثال دیا شاہ صاحب, واہ. اگر غلاف خانہ کعبہ کعبے سے مس ہو چکا ہے تو ہمیں خانہ کعبہ کے غلاف کا احترام کرنا ہے. سب برابر نہیں ہیں, سارے کپڑے ایک جیسے نہیں ہیں, سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں, سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں. امامہ قمیض نہیں ہے. جی, واہ, صحیح سب بات. ایک جیسے نہیں ہیں. لہٰذا یہ کیسے سمجھایا جائے, کیسے عقل کی بات سمجھائی جائے کہ سب کو برابر تصور کرنا, ساری چیزوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا, یہ معقول نہیں ہے, مشروع نہیں ہے. واہ. نہ قرآن نے سب کو برابر جانا ہے, نہ عقل سب کو برابر جانتی ہے. لہٰذا غلاف خانہ کعبہ کا احترام اور ہے, میرے تن پہ آنے والے کپڑے کا احترام یا مقام یا حیثیت کچھ اور ہے. اور اسی طرح جو چیز جس سے نسبت پا جائے. اچھا, ایک ادب جی جی جی, آپ قرآن مجید میں جب حضرت مریم کے سامنے حضرت زکریا آئے, انہوں نے ان کو پالا تھا, تو کیا دیکھا ہے کہ خان لگا ہوا ہے اور کھانے رکھے ہوئے ہیں. فرمایا انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اور اللہ بغیر حساب لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا اس جگہ آ کر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے جہاں دسترخوان لگا ہوا. یہ نسبت ہے قبولیت کی جگہ. یعنی ہر جگہ برابر نہیں ہے, ہر کپڑا برابر نہیں ہے, ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے ایک جیسا قرار نہیں دیا. کچھ اولو العزم ہیں, کچھ ایک جیسے ہیں, کچھ ان سے افضل ہیں, کچھ ان سے کمتر ہیں. لہٰذا ہمیں خانہ کعبہ کا احترام, خانہ کعبہ کے غلاف کا احترام, اس کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ. میں روکڑی صاحب کی طرف جاتا ہوں ایک بڑے ادب کے ساتھ, اور شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میرے لباس, میں تو حقیر ہوں نا, تو ظاہر ہے میرا جو لباس ہے وہ بھی حقیر ہے. لیکن جب یہ حقیر جو ہے وہ اس عظیم کے ساتھ مس ہوگا تو پھر یہ حقیر نہیں رہے گا. میں تو شاہ صاحب پھر وہ جو مس ہوئے لباس, میں تو زندگی میں اس کو بھی کبھی نہیں صابن کے ساتھ دھویا کہ یہ مس ہوا ہے, یہ مس ہوا ہے. روکڑی صاحب, آپ کی توجہ اس طرف دلواؤں گا, آج ماشاء اللہ تعالیٰ جو حجاج ہیں وہ سفر کر رہے ہوں گے منی سے, اور آج جمعہ بھی ہے. یہ ظاہر ہے جمعہ جو ہے یہ ایک افضل دن ہے, آج نماز بھی ہے, آج سفر ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز برابر ہے؟ کچھ چیزیں اللہ نے بڑی افضل بنائی ہیں, یقیناً بنائی ہیں, اور پھر قربانی رکھی ہے حج کے لیے, اور پھر عید کا سلسلہ رکھا ہے. یہ جو سارے طریقے ہیں, آج کے دن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فضیلت ایسی ہے جس میں کہ مسلمان اپنے آپ کو اگر زندہ پائیں تو خدا سے خاص توجہ کی درخواست کریں؟ میری یہ گزارش ہے کہ آج کا دن بڑا بابرکت ہے, جمعہ بھی ہے اور جمعے کے دن حج بھی ہے, اور آج حاجی لوگ جو ہیں وہ منا سے عرفات کی طرف جا رہے ہیں. بے شک. ہاں, میں روکڑی صاحب بڑی ادب سے معافی چاہتا ہوں, میں بڑی دیر کے بعد آپ سے آیا, لیکن آپ کی بات کو روک رہا ہوں. بریکنگ نیوز ہے, اللہ کرے کہ خیر کی خبر ہو. واپس آتے ہیں بریکنگ نیوز کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک لا شریک لک لبیک 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 لا شریک لک لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین کے ساتھ بات ہو رہی تھی لاہور میں, اور میں جو روکڑی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس کو صرف ایک اور انداز سے روکڑی صاحب آپ کے سامنے اس کو ہدیہ کر رہا ہوں. چیزوں پہ فضیلت خدا تعالیٰ نے رکھی ہے. جمعے کو فضیلت ہے, ظاہر ہے, عید کو فضیلت ہے, لمحوں کو فضیلت ہے, جگہوں کو فضیلت ہے. جیسے حضرت مریم کا ذکر فرما رہے تھے کہ وہاں پہ پھل رکھے تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنا فضیلت ہے. آج اگر ہمیں یہ علم ہے اور ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ آج یہ فضیلت کا دن ہے, خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حجاج کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہمیں آج کی فضیلت کی نسبت سے خدا کو کیسے دیکھنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج دیکھیں میدان عرفات کی طرف تمام حجاج جا رہے ہیں.
آپ دیکھ لیں کہ ان کی جہت بھی ایک ہے، سارے ایک طرف ہی جا رہے ہیں، لباس بھی ایک ہے، زبان پر کلمات بھی ہیں، اور جو وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً اپنی حاجات ہر کوئی طلب کر رہا ہے، بخشش کا طلبگار ہے، اور وہ یہ تلبیہ کہتے ہوئے میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میدان عرفات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو پچھلے پیر جبل رحمت کے پہلو میں میدان عرفات میں حاجی جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، تو اب سارے حجاج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور من حیث القوم ہمیں بھی ان کی دعا میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اور وطن عزیز کی سلامتی بھی مانگنی چاہیے۔ بے شک بے شک، کیونکہ اگر امن ہوگا تو ہم عبادت بھی وہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے، اگر امن نہیں ہوگا تو ہم عبادت بھی یکسوئی سے نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں نا کیسی بدقسمتی کی بات ہے رکری صاحب، آپ کی بات کو بڑے ادب سے میں بیچ میں نے بات کر لی۔ یہ جو لیاری کا واقعہ ابھی ہم نے سنا خبروں کے اندر، غور کیجئے کہ یہ بڑی توفیق لگتی ہے مجھے شاہ صاحب کہ اللہ توفیق دے گا، دعا بھی اللہ توفیق دے تو انسان مانگ سکتا ہے، ورنہ لیاری میں جو زخمی ہوئے ہیں ان کے کو مقدر برے تو نہیں اللہ نے لکھے نا، لیکن وہ بدبخت جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ نے انہیں آج دعا مانگنے کی توفیق نہیں دی، آج یہ برائی کرنے کی ان کے مقدر میں بات لکھی۔ اللہ تعالیٰ سے نیکی ہو جائے تو بڑی توفیق کی بات ہے۔ حضرت آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ یہ جو جذبہ ہے، میں قربانی میں دمبے کا نہیں ذکر کر رہا، یہ جو جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں پہنچایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کی نسبت سمجھتا ہوں، کیونکہ اہل بیت سے ہمیں یہ جذبہ پہنچتا ہے اور یہ کسی اور میں مجھے نظر نہیں آتا، اور وہ ہے قربانی، اپنا حق چھوڑ دینا اور اگلے کے غیر حق کو تسلیم کر لینا۔ ٹھیک حضرت، یہ حج کا پیغام ہے۔ قربانی تو بغیر قربانی کے تو حج مکمل ہی نہیں ہے، اور قربانی کے بغیر تو انسان نہیں ہے۔ من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کان خیر للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے آپ سے گزر جائے اور دوسروں کی خاطر جیتا ہو، جو دوسروں کو بہتر دیکھنا چاہتا ہو، جو دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ قربانی ایک مثال ہے، ورنہ گوشت لاکھوں ٹن گوشت جو ہے اس وقت وہاں پر مینا میں ذبح تقسیم ہوگا اور بن جائے گا، تو گوشت ہی مطلوب نہیں ہے، اپنے مال کے ذریعے، کیونکہ مال خود جانور کو مال کہا جاتا ہے، تو اپنا مال دو تاکہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے مسائل حل ہوں۔ حضرت اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، شاہ صاحب کی بات کو، معاملہ مجھے لگتا ہے صرف مال کا نہیں ہے۔ آج اگر میں اپنے خیال کی قربانی دے دوں نا تو بہت امن ہو جائے، اگر میں اپنی زبان کی قربانی دے دوں تو بڑا امن ہو جائے۔ ہم سارے عید والے دن جو ہے نا وہ اپنے گھروں کے آگے جانور ذبح کر رہے ہوں گے، لیکن خیال کی قربانی کوئی نہیں دے رہا، جیب کی قربانی کوئی نہیں دے رہا، زبان کی قربانی کوئی نہیں دے رہا۔ سارا کا سارا ملک جو ہے نا وہ ایک اور ہی طرف 2.5 مربع کے اندر اسلام آباد میں گھرا پڑا ہے، کوئی ضرب عصب کی طرف توجہ نہیں دے رہا، کوئی IDPs کی طرف توجہ نہیں دے رہا، کوئی سیلاب زدگان کی طرف توجہ نہیں دے رہا، کہیں توجہ نہیں ہے، کہیں کوئی قربانی نہیں دے رہا، نہ اوپر نہ نیچے، کہیں جذبے کے لیے قرآن کریم نے قربانی کے لیے جس سورہ حج میں ہی ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارے قربانی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اس کو پہنچتی ہے۔ اچھا گوشت جو ہے وہ رشتہ داروں کو پہنچتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو جو پہنچ رہا ہے وہ کتنا خلوص ہے، کتنی جو ہے اس میں ایثار ہے
جو جذبہ ایثار کا کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ اجاگر کرنا چاہتا ہے. انسانی جو جذبات ہیں ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قربان کرنے کا جو ہے وہ ایک درس دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیسے اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ ایثار کر سکتے ہیں, کیسے جو ہے وہ آپ اپنے بھائی کی تکلیف میں جو ہے اس کی تکلیف کو تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ضرب عزم میں جو ہماری افواج پاکستان اس وقت مصروف کار ہیں, آپ یقین جانیے کہ ان کے گھر والے بھی تو ہیں, وہ بھی تو عید منانے والے لوگ ہیں اور وہ ان کے جوان جو ہیں وہ سارے کے یعنی ایسی عمر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ تو خوب رو اور خوب گھبرو جوان ہیں, اور وہ جو ہے وہ وہاں آپ کی اس سرحدوں کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہیں لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ آئی ڈی پیز جو ہمارے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں 25 لاکھ کی تعداد میں, کوئی 1 2 10 نہیں ہے, 25 لاکھ کی تعداد میں ہیں, اور یہ بنو میں, کوہاٹ میں اور دیگر علاقوں میں کریں. دھرنا بڑا اہم ہے. ہاں, لیکن کیا کیا جائے کہ یہ ہماری جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ وہ رات کو موسیقی بڑی اہم ہوتی ہے. بتائیے یہ جو سوچنا چاہیے, یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. یہ جو ہے مختلف شہروں میں جا کر آپ جو ہے وہ جلسہ کر لیں, جلوس کر لیں, یہ یقیناً اپنے آواز کو پہنچانا ہے, رائے کا اظہار ہے, لیکن اس رائے کے اظہار کے لیے جو ہے وہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے وقت کا بھی تعین کرنا چاہیے. ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت, کہ ہر بات جو ہے وہ اپنے وقت کے لحاظ سے بہتر ہوتی ہے اور ہر نقطہ اپنے مقام پر بہتر معلوم ہوتا ہے. خدا کا نقطہ اگر آپ نیچے لگا دیں تو وہ جدا ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے جدا کا کام کرنے کے بجائے خدا کا کام کریں. بڑی خوبصورت بات. ایک سوال جو ہے وہ میں روکڑی صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا, اور اپنے تینوں مہمانوں سے ایک ہی سوال کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہے جو کہ دو مسئلے ہیں, 2 مسائل کی طرف توجہ دلواؤں گا, کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قربانی کو فرض سمجھ رہے ہیں اور کچھ اس کو نفلی عبادت سمجھتے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ تصور مسلمانوں میں کیسے آ گیا کہ یہ نفلی ہے یا یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم ہر چیز میں اختلاف پیدا کرتے ہیں؟ قربانی کرنا نفلی عبادت آپ تصور فرماتے ہیں یا آپ اس کو فرض سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی, وہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی جو صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنی نفرت کا اظہار کیا ہے. تو اس لیے ہمیں میرا خیال ہے کہ اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ سنت ہے, فرض ہے, واجب ہے یا نفل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے سنت کہا ہے. تو بہرحال آپ نے صاحب استطاعت کو قربانی کا حکم دیا ہے, اور صاحب استطاعت کو ہر صورت قربانی کرنی چاہیے. ٹھیک. اگر کوئی صاحب استطاعت قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے رسول نے اسے ناپسندیدہ میں سے. بہت ممنون روکڑی صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت ممنون, آپ نے بڑی واضح بات کی. حضرت یہی میں ایک بات عرض کروں اس میں کہ ابھی جیسے روکڑی صاحب نے فرمایا, اسی میں ایک حدیث اور بھی ہماری نظر سے گزری کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر من احراق الدم, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے ایام نہر میں, یعنی قربانی کے دنوں میں, سوائے جو ہے خون بہانے کے. دیکھیے حج پہ جو لوگ گئے نا ان پہ تو حج کا حصہ ہے, اور وہ اس سے اس کی نجات نہیں ہے, ورنہ وہ 3 روزے رکھیں گے. اگر کوئی وہاں جا کے پیسے نہیں رکھتا, اس کے پاس رقم نہیں ہے, کیونکہ شرعی مسئلے کی طرف ہم نے بھی اشارہ کیا, تو وہ لیکن جو پاکستان میں یا اپنے وطن کے اندر ہے تو اس کے لیے اتنی تاکیدات ہیں, حتی قرضہ لے کے قربانی کرے, سنت قرضہ لے کے قربانی کرے, اگر استطاعت نہیں ہے تو قرضہ لے کے قربانی کرے. یہاں تک حکم ہے. اور وہ قربانی کا وہ جو قرضہ لے رہا ہے وہ اللہ اپنے کرم سے وہ قرضہ اس کا ادا کروا دے گا. بے شک بہت زیادہ تھا. حضرت اس پہ یہ بھی ایک نا خاص طور پہ ایک خاص قسم کے طبقے کے دماغ کے اندر یہ بحث چلتی ہے کہ جناب قربانی کرنے, جبکہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ اکثر ضائع جا رہا ہے اور وہ اتنی ضرورت
ضرورت نہیں ہوتی. کم از کم 1/3 جو گھر میں رکھ رہے ہیں اس کو تو میں ضائع ہی سمجھتا ہوں, اور جو رشتہ داروں میں دینا ہے وہ بھی ہر طرف سے آ رہا ہوتا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا اس قربانی کے عوض یا اس کے بدلے میں اگر ہم کوئی اور نیکی کا کام کر لیں جو بہت اعلیٰ نیکی کا کام ہو, مجھے نہیں پتا وہ کیا نیکی کا کام اعلیٰ ہوگا, لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو کیا وہ ہو سکتا ہے, برابری ہو سکتی ہے؟ بلال صاحب یہ تو قربانی کی آپ بات کر رہے ہیں. حج کو ترک کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مر رہا ہو, اللہ کا بندہ انسان اگر مر رہا ہو تو اپنی رقم حج پہ نہیں جاؤ, اس کا علاج کرواؤ. خواتین حضرات یہ ذرا بات دوبارہ سے سنیے گا, میں نے سنی نہیں ہے اس لیے میں شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں دوبارہ سنائیے گا. حضرت کیا فرمایا آپ نے؟ یہ ہے کہ اگر حج واجب بھی آپ پر ہو گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص میرے حج پہ جانے کی وجہ سے مر جائے گا, وہ رقم اس کو میں دے دوں گا تو وہ زندہ یا اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے اور وہ اس رقم سے زندہ ہو سکتا ہے, اس رقم سے زندہ رہ سکتا ہے, اس کی اپنی بیماری دور کر سکتا ہے, تو حکم یہ ہے کہ اس کی زندگی اس میں دیکھیں دکھاوے کی جو چیز ہے اس سے تو بچنا چاہیے. لیکن حضور صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ما هذه ادائی, یہ کیا ہے قربانی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم, جو روکری صاحب نے کہا. اب قالوا فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہا کہ کیا اس کا اجر کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ, کہا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کی ایک ایک بال کی نسبت اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہا کہ وہ پشم ہوتا ہے دمبے یا بھیڑ پر تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ, کہ ہر اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے یعنی پشم میں جتنے جو ہے وہ مزید بالوں میں بال ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک نیکی کا سبب بنتے ہیں. اب جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے آپ حج کے لیے جو تو عبد الرحمن دباغ ایک بہت بڑے جو ہے وہ بزرگ گزرے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں بڑا احترام سے لیا جاتا ہے. انہوں نے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے جمع کر کے تھوڑے تھوڑے, اور وہ چمڑا رنگنے کا کام کرتے تھے. ان کا بچہ پڑوس میں چلا گیا, وہاں خوشبو آ رہی تھی کھانے کی, اس نے کہا کہ مجھے بھی 2 نوالے کھلا دو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے لیے کھانا نہیں ہے. وہ بچہ آیا اپنے باپ سے کہا کہ صاحب پڑوس میں کھانا کھا رہے تھے اور مجھے نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ جائز نہیں تھا اس کے لیے. کہا کیوں؟ کہا ہم 3 دن سے فاقے تھے اور مردار ہم کا پکایا ہوا تھا وہ کھا رہے تھے. انہوں نے کیا کیا, جتنی بھی جو ہے وہ رقم تھی وہ لا کر جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو دے دی. اللہ ان کا یہ بھی اجر قبول کرے گا اور حج بھی قبول کرے گا. میں وقفے پہ جانا ہے, ایک سیکنڈ کی بات ہے کہ جب حج ہو گیا وہاں جو ہے وہ 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا. انہوں نے کہا کہ صاحب اس مرتبہ حج کس کا قبول ہوا, جس کی وجہ سے سارے حجاج کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو حج کو قبول کیا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب عبد الرحمن دباغ کا ہوا. معلوم ہوا کہ وہ حج پر تشریف ہی نہیں لائے. وہ گئے کیا پوچھا کہ کیا عمل تھا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب میرے پڑوس میں جو ہے وہ یہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں سارے حجاج کا حج قبول کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ایک بات کو چھوڑ کے وقفے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا شاہ صاحب اور حضرت, یہ بات دمبوں پہ اور قربانی پہ آتی ہے. کبھی کسی بات میں کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ حضرت پجارو خریدوں یا کسی غریب کی مدد کر دوں. یہ سارا کا سارا فلسفہ جو ہے نا یہ عید والے دن آ جاتا ہے. جب اسلام آنا ہوتا ہے تو تب خطرے میں پڑ جاتا ہے سارا معاشرہ, لیکن جب آپ نے 2-2 ملین کی گاڑیاں خریدنی ہوتی ہیں تب یہ مسئلہ نکاح کا موقع ہو تو کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے اور نکاح مہر کے وہ کہیں گے شرعی یہ شرعی ہے. ایک تو مجھے یہ نہیں کبھی سمجھ آئی کہ اسلام اس وقت کیوں زندہ ہوتا ہے جب آپ نے کچھ خرچنا ہوتا ہے. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک 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 لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اس بریکنگ نیوز کی جو ابھی آپ نے سنی اس کی تو معذرت چاہتا ہوں. ہمارے ہاں کوئی خبر ایکچولی ہوتی نہیں ہے, اس لیے ہم نے گائے کو بھی خبر بنانا ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے, عجیب بات نہیں ہے, اچنبھا نہیں ہے, حقیقت ہے یہ کہ اسلام کی تاریخ جو ہے نا یہ قربانیوں کے خون سے لکھی گئی ہے. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ صحیح کر دیجیے گا. اسلام کی تاریخ اگر قربانیوں کے خون سے نہ لکھی جاتی تو شاید یہ دین ہم تک اس طرح سے علامہ اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ہر قربانی یہ قربانی دونوں قربانی یہ قربانی. حضرت نسبتوں کی بات ہو رہی تھی تو ہماری نسبت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے,
لیکن جو ہم منا رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، اس کو ہم ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے منا رہے ہیں یا سنت محمد سمجھ کے منا رہے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں 2 اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہے، قد کان اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سرکار دو جہاں کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں بھی اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم کی یاد میں حج جیسی ایک مکمل عبادت، اور حضرت ابراہیم نہیں، حضرت حاجرہ جو ان کی زوجہ بھی نہیں ہے، کنیز ہیں، ایک حبشن ہے جی، حضرت سارہ نے تو سوکن قبول نہیں کیا انہیں، لیکن کیونکہ قربانی دی انہوں نے ایک نبی کی خاطر، ایک نبی حضرت سارہ جو ہیں وہ ان کے رشتے میں تھیں، وہ رشتہ داروں میں سے تھیں، حضرت حاجرہ جو ہیں یہ باہر سے آئی ہیں، کنیز ہیں، اور حضرت ابراہیم شوہر اور حضرت اسماعیل بیٹے کی بقا اور خوشنودی اور رضایت، جو اللہ کی رضایت اس میں ان کے ذریعے جھلک رہی تھی۔ کیسے طے کریں اللہ راضی ہے؟ ابراہیم راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ کیسے طے کریں کہ اللہ راضی ہے؟ اسماعیل راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ کسوٹی کیا ہوا؟ کسوٹی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی رضایت ہے جو حضرت حاجرہ کو تسلی فراہم کر رہی ہے، اور آپ نے صفا مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اچھا، یہاں کامیابی جو ہے نا اپنا نقطہ نظر نہیں ہے جی، یہاں کامیابی کیا ہے کہ وہ راضی ہے جی جی، لہٰذا وہ راضی ہے۔ اس میں بلال بھائی 2 تاریخ میں حضرت ابراہیم کی قربانی، اور کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا جب کمال ہوتا ہے بچے کے گلے پہ چھری پھیرنا، ٹھیک ہے، یہ قربانی ہم تو جانور کی قربانی دے کر، مال کی قربانی دے کر، اپنے احساسات کی قربانی دے کر، وہاں حضرت ابراہیم نے جو منت مرادوں سے اسماعیل آئے ہیں جی، حضرت اور کس عمر میں آئے ہیں؟ کس عمر میں؟ بڑھاپے میں، ضعیفی میں حضرت اسماعیل انہیں ملے، ان کا اللہ نے کہا تو انہوں نے چھری پھیر دی، انہوں نے تو اپنا پورا کام کیا، وہ تو پروردگار عالم کا نظام تھا کہ حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ وہاں فوراً پر اللہ کی ذات نے اعلان کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس کو ایک بڑی قربانی پہ موکول کر رہے ہیں، ماں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، علامہ اقبال۔ یعنی وہاں حضرت ابراہیم نے جو سب سے بڑی قربانی دی اسے اللہ نے ایک بہت بڑی قربانی کے حوالے موکول کر دیا، مؤخر کر دیا، اور پھر جب امام حسین کی قربانی آتی ہے تو وہ ہے مانیے ذبح عظیم، جو علامہ اقبال نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور پھر مفہوم بھی یہی بنتا ہے، ورنہ لمبا چوڑا اور فربا دمبا نہیں ہے جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں آئے گا، اس سے بڑی قربانی چاہیے۔ یہاں ایک اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں، وہاں 18 اسماعیلوں کو ذبح کیا جائے۔ جو آپ نے اتنا حسین جملہ کہا کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے مرقع ہے اور منور ہے، اگر ابراہیم اور حسین کی قربانی کو جوڑ لیا جائے تو پھر امت کے لیے ترقی، عظمت، بلندی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اور اسے اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ واہ 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 حضرت، اس پہ ایک جملہ آپ کا چاہوں گا بس، جی، اس میں میں کالر لوں گا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سمبل بنایا گیا وہ دراصل اس وجہ سے تھا کہ ان کا جو خلوص اور ایثار تھا، اور جو بیٹے سے انہوں نے مشورہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، سمجھائیے مجھے کہ پیغمبر بیٹے سے کیوں مشورہ لے گا؟ نہیں، بیٹے سے کہا، پوچھا کہ بیٹے کی عمر فرما دیجیے، 8 سال 12 سال، کہا کہ انی ارا فی المنام 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے بابا آپ کا خواب سچا ہے، صاحب کا خواب، کہا کہ یا ابتفل ما تؤمر، اس نے یہ نہیں کہا کہ صاحب خواب ہے۔ ایک لمحہ رک جائیے، ایک لمحہ، آپ کے لیے جملہ کہوں، اگر میں غلط ہوں گا نا تو مجھے صحیح کر دیجیے، کیونکہ 18 کروڑ لوگ سن رہے ہیں۔ خدا کی قسم کربلا جو ہے نا وہ خیالوں میں ہے، 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے بابا آپ میری گردن پہ چھری پھیر دیں، آپ کا خواب سچا ہے۔ 8 سال کا بچہ جو صاحب اولاد ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، 8 سال کا بچہ کہہ رہے بابا۔ 11 سال کے حضرت قاسم کہہ رہے ہیں موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ آئے آئے آئے، تو یہ دراصل وہ قربانی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار ان میں سے ایک ایسے رسول کو پیدا فرما ہے۔ حضور نے اس احسان کے بدلے کو پوری امت مسلمہ کے لیے تا قیامت جو ہے ایک جو ہے وہ ضروری قرار دیا کہ میں بیٹھیں تو درود پڑھیں تو کہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت تک جو ہے وہ امت مسلمہ کو اس احسان کا بدلہ اتار، جس نے نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اچھا، یہاں میں کالر سے بات کرتا ہوں، ادب سے ایک بات جو ہے نا وہ ہدیہ کرتا جا رہا ہوں۔
देखिए पैगंबरों की तो सुन्नत हो सकती है ना, वो हज़रत इब्राहीम की हो, हज़रत इस्माइल की हो, रसूल पाक की हो, लेकिन हाजरा की तो कोई सुन्नत नहीं। हाजरा की तो कोई सुन्नत नहीं है, बस वो अदाएं हैं। आप देखें कि वही जो है वो सफ़ा मरवा के दरमियान में जो सही है, हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ लेके जा रहे हैं सही, बच्चा छोटा सा है, गोद में है, थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा पानी, तो हाजरा पूछती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ये नहीं पूछा कि तुम मुझे ना छोड़ के जाओ। रवायत कहती है शाह साहब पूछा किस पर छोड़ कि गए? तुम मुझे अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या अपने रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो? सुभान। कहा अपने रब की मर्जी से। कहा फिर तू, अपने आप को नहीं कहा, पैगंबर को कह रही है फिर तू बेफिक्र जा, तेरा रब मेरी हिफाजत तुझसे बेहतर कर सकता है। सुभान। अब गौर कीजिए कि ये एक जुमला जो है ना, मैं कहता हूँ ये सदका है और ये है सफ़ा मरवा, जो अल्लाह एहसान नहीं रखेगा, जो अल्लाह पे इतना यकीन रखता हो, वाह, कयामत तक फिर उसकी याद कयामत मनाई तक जाएगी। उसकी रहनुमाई होगी। उसकी ये याद मोहब्बत मनाई है, जाएगी। ये मोहब्बत है, ये सुभान। मोहब्बत है, ये निस्बत है। यहाँ पे उसका गुलाम होना, उसका काला होना, उसका सफ़ेद होना, ये मयार उसका नहीं है। मिस्र के बाजारों में से आना, ये नहीं है मयार। यहाँ मयार है मोहब्बत। मैं तेरे रब को अपना रब मानती हूँ और तेरा रब सच्चा और जिंदा है। अगर तू जा रहा है तो बेफिक्र होके जा। अपने कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन भाई बात कर रहे हैं और कहाँ से? नबील बात कर रहा हूँ कराची से। जी नबील भाई, तो आपको और तमाम आलम इस्लाम को हज अकबर की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया और आपको भी मुबारक हो। मौजूद बहुत बहुत शख्सियात से दुआ की इल्तिजा है कि दुआ करें कि मैं अपनी वालदा को हज कराने की ख्वाहिश रखता हूँ। आमीन आमीन, आमीन सुमा आमीन। आमीन। अल्लाह ताला फरमाए कि हम भी सफा और मरवा की सही में शामिल हो जाएं। आमीन। और सुभान। बिलाल भाई, दो सवालात मेरे आपसे हैं। एक तो आपने हज के बारे में बता दिया कि जो मकरूज हो उस पे हज की तो आपने बारे में बता दिया। मैं कुर्बानी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि जो शख्स मकरूज है क्या वो कुर्बानी कर सकता है? एक ये सवाल। दूसरा ये कि जो हम हिस्से लेते हैं गाय में तो उसकी शरई हैसियत क्या है? अच्छा, मैं पहले तो अदब से ना आपको अपना जवाब दे दूं, फिर उलमा की तरफ इसलिए लेके जाऊंगा क्योंकि वो तो फ़िक़ा का जवाब देंगे ना, वो शरई जवाब होगा। देखो मामला जो है ना अल्लाह के साथ, ये दिलों के होते हैं। जब मेरे दिल में ये नीयत आ गई ना कि मैं अपनी माँ को हज पे लेके जाऊं, चाहे मैं ना लेके जाने वाला हूं, लेकिन जब दिल में आ गई ना कि अल्लाह करे कि मैं अपनी माँ को हज पे लेके जाऊं, तो खुदा की कसम फिर इस बात पे शक ना करना कि जिस तरह वो नीयत कुर्बानी की खुदा तक पहुंचती है ना, ये हज की नीयत खुदा तक पहुंच गई। खुदा ने सवाब जो है ना वो आपको तवाफ का तो देना है, ये मामला दिलों का है। कहीं से गलत फहमी हो गई है कि कोई वसाइल आएंगे, ये वसाइल भी अल्लाह के दिए हुए हैं। ये बात फ़िक्र की है, मुझे एहसास है इस बात का, ये एहसास है, ये दिलों के राब्ते हैं। खुदा का रहम है कि तुम्हारे दिल में ये बात है कि अल्लाह ताला तुम्हें ये तौफीक दे कि तुम अपनी माँ को लेके जाओ। वो बेटे भी तो आज दियारी में फिर रहे हैं ना, जो लोगों के बेटों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए ये जो ताल्लुक़ है ना खुदा के साथ, जब ये एहसास हो जाए ना तो उस वक्त हाथ उठाने चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ कि दुआ करें, लेकिन यकीन करो जिसके दिल में खुदा रोशनी डाल दे, एहसास डाल दे, वो सबसे बड़ा ज़माने का वली है। उसे चाहिए कि वो हाथ उठाए और सारों के लिए दुआ फरमाए। हज़रत अगर कर्ज़ है तो मकरूज़ शख्स हज पे जा सकता है, वो हत्ता कर्ज़ा लेके हज पे जा सकता है। अगर उसका कर्ज़ा आइंदा साल हज आने के मौके तक वो अदा कर सकता है तो कर्ज़ लेकर वो हज पे जा सकता है। ऐसे कुर्बानी करने वाला भी कर्ज़ लेकर कुर्बानी कर सकता है। और मकरूज़ के लिए भी कुर्बानी अगर उसको अदा करने का एक टाइम तय हो जाए और वो दे सकता हो तो कर सकता है। अगर उसको अगर ना भी दे सकता हो, अगर पता हो कि मैं दे सकूंगा, इरादा है तो कर सकता है। हज़रत जी हाँ, बिल्कुल। इसमें ऐसा है कि अगर वो वक्ती तौर पर मकरूज़, बहुत से मकरूज़ ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है और वो 8-10 मिलें उनकी चल रही हैं, वो भी मकरूज़ ही होते हैं। लेकिन उनके अच्छा, सारे अल्लाह की भी तो मकरूज़ हैं। हाँ, उनके सारे लवाज़मात जो है, बकिया जो है वो चलते रहते हैं। पेट्रोल भी आ रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं और बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ आकर जो है वो मकरूज़ हो जाते हैं कि साहब हम मकरूज़ हैं तो कैसे जो है कुर्बानी करें। तो ये कि अल्लाह ताला से जो है वो बहाना और जो है हीरा नहीं चलता, बल्कि वहाँ तो जो है दिलों का
تقویٰ چلتا ہے، دلوں کی خلوص چلتا ہے. اس لیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے قرض کی رقم بھی ادا کر دیں گے اور وقتی طور پر جو ہے اس وقت کسی پریشانی کا شکار ہیں، لیکن چند دنوں میں جو ہے وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بہت سی جگہوں سے جو ہے جو ان کے مال رکے ہوئے ہیں وہ سب آ جائیں گے، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ قربانی کریں. اور اگر ایسا مقروض ہے کہ جس کو جو ہے دینے کی استطاعت نہیں ہے اور جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے دنیا کے دکھانے کے لیے جو ہے قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے اپنے احساسات کی، جذبات کی اور اللہ تعالیٰ سے جو حائل چیزیں ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے. اور اس قربانی کو جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کرا، نفس امارہ کو مارا اور نفس پہ بیٹھ کے سواری کی. میں بہت ممنون ہوں آپ کا شاہ صاحب، میں بہت ممنون ہوں روکی صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں. خواتین حضرات، ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقفے کے بعد جاری رہے گی اور آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی، اور شام تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن میں حاضر رہوں گا. اور آج سما کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس ٹرانسمیشن کو ختم کریں گے تو درس صاحب جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے، اور اس دعا کے اندر تمام پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کیمرے کے ذریعے شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی اور برکت دے. اور ایک جملہ کہہ کے آپ سے رخصت لیتا ہوں، وقفہ لیتا ہوں چھوٹا سا، کہ قربانی کے جذبے کے لیے پھر یہ نہ سوچا کیجئے کہ آئے گا کہاں سے اور جائے گا کہاں سے، جب کائنات اللہ کی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس شخص کے لیے جس سے میں محبت کرتا ہوں اتنی تقویٰ کرتا ہوں کہ جتنی مجھے کائنات چلانے میں اور بنانے میں نہیں ہوتی، تاکہ میں اس کے دل سے خوف نکال دوں. جب دل میں خوف ہوں تو پھر آپ خوف کیجئے، ڈریے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے. بے خوف ہو کے خدا کی اس نمرود کی آگ میں کودیے اور پھر خدا اس کو پھولوں کے اندر بدل دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وقفہ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہ